رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے کل جو آیہ مبارکہ سماعت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر تمام چیزوں کو پیش کیا، پھر فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ۔ لیکن فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، ہم نہیں جانتے ان چیزوں کے نام۔ درس قرآن سے پہلے ایک خاص بات جو آپ تک پہنچانی ہے۔ کل تمام مساجد اور کئی گھروں کے اندر اذان دی گئی، لیکن اذان تو دی گئی، لیکن کچھ لوگ سوشل میڈیا پر آج سارا دن بحث کرتے رہے کہ اس اذان کا ثبوت کہاں ہے۔ وہ لوگ اذان کا ثبوت کے لیے آج میڈیا کے اوپر رات دن یہی بحث کرتے رہے اور آپس میں لڑتے رہے۔ ایک تو اذان دی گئی، اچھا کام کیا گیا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اس کو بدعت کہا۔ بدعت کہنے والے وہ لوگ ہیں جن کو بدعت کی تعریف بھی معلوم نہیں ہے۔ بدعت کی تعریف ان سے پوچھی جائے تو یہ کہتے ہیں ہر وہ کام جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا اب ہو رہا ہے وہ بدعت ہے۔ انہوں نے جتنی بدعت کی تعریف کی، یہ اسی تعریف سے خود ہی پھنس جاتے ہیں۔ آج کے دور میں ایسے ہزارہا کام ہو رہے ہیں جو حضور اور صحابہ نے نہیں کیے تھے، بلکہ حضور کے زمانے میں جو آج قرآن شریف ہمارے سامنے ہے کتابی شکل میں، یہ حضور کے زمانے میں اس طرح نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے، اس کے بعد تابعین کے زمانے میں اس حالت میں یہ آیا۔ آج جو پکی مسجدیں حضور کے زمانے میں نہیں تھی، ہزار کام اس طرح کے موجود ہیں، لیکن لوگوں کا کام ہے بس اعتراض کرنا اور اچھے کام کو بھی بدعت کہنا۔ حالانکہ واضح احادیث میں موجود ہے، جب کوئی پریشانی آ جائے، مشکل آ جائے تو اذان دی جائے۔ اس سے زیادہ مشکل مرحلہ کون سا ہوگا کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو چکی ہے۔ اس سے زیادہ مشکل کی گھڑی اور کون سی ہوگی۔ لوگوں نے جا کر اللہ کا نام ہی لیا تھا، کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا، کوئی ناچ گانے چھتوں پر نہیں ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے خلاف کوئی نہیں بولتا جو لوگ چھتوں پہ چڑھ کر ناچ گانے کرتے ہیں یا برے کام کرتے ہیں، ان کے بارے میں سننے میں کوئی بات نہیں آتی۔ لیکن اذان دی گئی تو لوگ ایسے اچھلے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ کہا جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان سے بڑا دشمن، شیطان سے بڑی بلا کون سی ہے؟ جب وہ بھاگ جاتا ہے تو دوسری بلائیں بھی اللہ کے فضل سے بھاگ جائیں گی۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ اذان کا ثبوت موجود ہے۔ مشکل گھڑی میں اذان دینی چاہیے۔ ماننے والے کے لیے، جو مانتے ہیں وہ بغیر دلیل کے مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ان کو آپ ہزارہا دلیلیں دیتے رہیں، وہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ بہت سے کام ہیں جو بدعت حسنہ کہلاتے ہیں۔ یہ بدعت کی قسمیں ہوتی ہیں۔ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، بدعت حسنہ۔ آپ نے سنا ابھی معراج کے واقعے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت بلال کی آواز جنت میں سنی۔ جب وہ زمین پر چلتے تھے تو چپل سے آواز پیدا ہوتی تھی، اس کی آواز حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جنت میں سنی۔ جب آپ معراج سے واپس تشریف لے آئے تو حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ تو چلتا زمین پر ہے، اس کی آواز جنت میں میں نے سنی؟ حضرت بلال فرماتے ہیں جب بھی میں تازہ وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں 2 رکعت تحیۃ الوضو حضرت بلال پڑھ رہے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ حضور نے فرمایا اسی عمل کی وجہ سے تمہاری آواز جنت میں جاتی ہے۔ اچھا عمل تھا نا، حضور نے اس کو پسند فرمایا۔ اذان دینا بھی بہت اچھا عمل ہے، اس میں برائی کی بات کیا ہے؟ اور سب سے بڑی دلیل، جس چیز کو قرآن و حدیث نے منع نہیں کیا
اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا، یہ اصول ہے۔ قرآن نے چوری کرنے کو منع کیا، شراب پینے کو منع کیا، زنا کرنے کو منع کیا، جھوٹ بولنے کو منع کیا، کسی کی ٹوں میں رہنے کو منع کیا، غیبت کرنے کو منع کیا۔ اس طرح پوری لسٹ ہے جو قرآن و حدیث نے جن کاموں کا منع کیا ہے۔ جو کام قرآن و حدیث نے منع کر دیے وہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ جن کاموں کو قرآن و حدیث نے منع نہیں کیا وہ اپنی اصل میں جائز ہوتے ہیں، وہ اپنی اصل میں جائز ہوتے ہیں۔ ان کے جائز ہونے کا یہی ثبوت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا، قرآن نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ اور جو کسی کام کو منع کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اذان دینے کا ثبوت نہیں ہے مشکل گھڑی میں، دلیل اس کے ذمے ہے، ہمارے ذمے نہیں ہے، دلیل اس کو دینا پڑے گی۔ ہم کہتے ہیں شراب حرام ہے، ہم قرآن سے اس کو دلیل دیتے ہیں۔ چوری کرنا منع ہے، قرآن میں دلیل موجود ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اذان کا ثبوت کیا، مجھ سے پوچھتے ہیں، دلیل اس کے ذمے ہے، دلیل وہ دے گا۔ اگر اس کے پاس منع کی دلیل ہے کوئی تو پیش کرے وہ۔ اسی طرح میلاد کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں، 11ویں شریف کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں، اور اصل میں وہ ایصال ثواب ہے۔ اور مستحب کام کے لیے اگر کوئی حدیث کو ضعیف بھی کہتا ہے لیکن مستحب کے لیے ضعیف حدیث سے بھی ثبوت ملتا ہے۔ ضعیف حدیث سے فرض اور واجب کا ہونا لازمی نہیں ہوتا، ضعیف حدیث سے اعمال میں سب مانتے ہیں، اور ہم اذان دینے کو مستحب کہہ رہے ہیں، فرض واجب نہیں کہہ رہے۔ اگر فرض واجب کہتے تو پھر آپ فتویٰ لگا سکتے تھے کہ آپ نے اذان دینے کو فرض کہہ دیا، واجب کہہ دیا، سنت مؤکدہ کہہ دیا۔ ہم تو مستحب کام کہہ رہے ہیں، کوئی دیتا ہے اس کی مرضی، کوئی دیتا ہے اس کی مرضی، کسی پر زور زبردستی نہیں ہے، مستحب کام ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ جب ہم فرض واجب ہی نہیں کہہ رہے تو پھر فتویٰ کس قسم کا اس کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے اعتراض کرنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ کل کے درس قرآن میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فضیلت دی ہے، دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا انسان کو، خلافت عطا کی انسان کو، فرشتوں سے افضل کیا انسان کو۔ وہ کس وجہ سے کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو سب اشیاء کے نام بتائے، اور وہ نام جو بتائے آدم علیہ السلام کو وہ فرشتوں کو نام نہیں آتے تھے۔ بطور علم حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں پر کیوں افضل ہوئے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور وہ علم عطا کیا جو فرشتے نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی برکت سے آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی۔ وہ فرشتوں سے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ کل کی آیت مبارکہ میں آپ نے سماعت کیا تو فرشتوں کا جواب سنیں آپ۔ فرشتے کہتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرشتوں کا جواب سنیے آپ۔ فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے نام بتاؤ، جو تمہیں چیزیں دکھائی جا رہی ہیں ان کے نام بتاؤ، فرشتوں کہہ رہے ہیں یا اللہ۔ فرشتوں کا جواب سنیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی انہوں نے حمد و ثنا کی اور فرمایا یا اللہ تو پاک ہے ہر کمزوری سے، ہر معذوری سے، ہر عیب سے، یا اللہ تو پاک ہے۔ فرمایا لا علم لنا۔ فرشتے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم نہیں جانتے ان چیزوں کے نام۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں جو ابھی ایجاد ہوئی ہیں یا ایجاد ہوں گی، دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اور جیسے جیسے علم دنیا میں موجود ہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب کا علم عطا فرمایا۔ پھر وہ چیزیں جن چیزوں کا علم آدم علیہ السلام کو دیا تھا فرشتوں پر پیش کی، تو فرشتوں نے کہا لا علم لنا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی تو فرشتوں نے طریقہ بھی بتا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے تو بات کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، یہ فرشتوں نے بتایا۔ فرمایا قالوا سبحانک، یا اللہ ہم تجھے تیری پاکی بیان کرتے ہیں، یا اللہ تو پاک ہے۔ پھر فرمایا لا علم لنا، یا اللہ ہم نہیں جانتے۔ منع کر دیا فرشتوں نے، یا اللہ جو چیزیں تو ہمیں دکھا رہا ہے ہم نہیں جانتے۔ پھر فرمایا فرشتوں نے الا ما علمتنا، مگر
علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ فرشتوں کا بیان، یا اللہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ جس قسم کی دعا ہو اس قسم کی حمد کریں، مگر اگر آپ مغفرت کی دعا کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمیں بخش دے، تو جو اللہ تعالیٰ کی، تو آپ یہ کہنا چاہیے یا اللہ تو بڑا غفار ہے، تو بڑا بخشنے والا ہے، یا اللہ ہماری بخشش فرما۔ اگر رزق کی دعا کرنی ہے تو کہنا یا اللہ تو غنی ہے، تو رزاق ہے، یا اللہ میں رزق عطا فرما۔ تو جیسی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کو اسی ناموں سے پکارنا ہے۔ جب اسی ناموں سے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور جوش میں آئے گی۔ آپ بھی دنیا میں دیکھیں، آپ نے جس سے کوئی کام کروانا ہو کے پاس جاتے ہیں، اگر آپ کو مال چاہیے تو آپ کس طرح کہتے ہیں؟ یا اللہ نے تمہیں بہت مال دیا ہے، تم بڑے سخی ہو۔ 2-3 جملے آپ اس کی تعریف کے جب بولتے ہیں تو وہ بھی جوش میں آ جاتا ہے، وہ آپ کی ضرور کوئی نہ کوئی مدد وہ کرتا ہے۔ اسی طرح یہ طریقہ بتایا گیا، اس لیے جب نماز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی اپنی عرض کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں دیکھیں، آپ پہلے تعریف کے جملے کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، تو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، یوم آخرت کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پھر آپ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ تو فرشتوں نے بھی یہی طریقہ بتایا کہ پہلے کوئی بات کرنی ہے تو پہلے حمد و ثنا کرنی ہے، اس کے بعد اپنی کوئی بات کرنی ہے۔ اور فرشتے جو تھے وہ عاجزی و انکساری کے پیکر تھے۔ فرشتوں کے اندر عاجزی انکساری آپ نے دیکھی، آدم علیہ السلام کے اندر بھی آپ نے عاجزی اور انکساری دیکھی۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور مجھ سے یہ خطا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ فرشتوں نے جب یہ قیاس کیا اور کہا کہ یا اللہ تو زمین میں اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، یہ فرشتوں نے کہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عقل عطا کی اور اشیاء کے نام بتائے جو فرشتوں کو پتہ نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نام، وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی، جب فرشتے اس کا جواب نہیں دے سکے تو فرشتوں نے کہا یا اللہ لا علم لنا، ہم نہیں جانتے۔ انہوں نے اپنی کمزوری کو مانا اور کہا یا اللہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے۔ ہم جس قدر طاقت رکھتے تھے، جس قدر ہمارے اندر طاقت تھی، اس کے مطابق تو نے یا اللہ ہمیں علم عطا کیا۔ آدم علیہ السلام جتنی طاقت رکھتے تھے تو نے دنیا میں اس کو اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا۔ لوگ سمجھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ لیکن دنیا میں انسان سارے ہی اللہ کے خلیفے ہیں، لیکن انسان خلیفہ کب بنتا ہے؟ جب اس کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے، وہ اصل میں دنیا میں خلیفہ ہوتا ہے۔ لوگ آج کل پیروں کے خلیفہ بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی پیر صاحب سے خلافت مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو خلافت عطا کی ہے۔ فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ نائب کی اختیار کتنا ہوتا ہے، جو نائب ہوتا ہے اس کی پاور کتنی ہوتی ہے، اس کا اندازہ کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے تو ایک وقت آتا ہے جب وہ بندہ اللہ کی مانتا رہتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا رہتا ہے تو پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خلافت عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے بندے کو، اب بندے کو کرنا کیا ہے؟ اس خلافت کے اوپر اپنے آپ کو قائم کرنا ہے۔ انسان ادھر بھٹک رہا ہے، ادھر بھٹک رہا ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نعمت دی ہے یہ اس سے بے خبر ہے۔ اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کتنا بڑا انعام کیا ہے۔
یہ دنیا والوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، مخلوق کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، لیکن اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جب یہ مخلوق کی طرف منہ کرتا ہے تو یہ خالق کو پیٹ کرتا ہے، جب یہ خالق کی طرف منہ کرتا ہے تو مخلوق اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ تو یہ صحیح معنوں میں اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ اصل میں خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو تسلیم و رضا پر ہوتا ہے۔ تسلیم و رضا کی منزل والا اصل میں خلیفہ ہوتا ہے۔ اللہ پر اعتراض کرنے والا یا اپنی جو کوشش کرتا ہے اس کو سب کچھ سمجھنے والا وہ خلیفہ نہیں ہوتا۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اپنا سارا اختیار اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اختیار اللہ کے حوالے کرنے سے مراد، یا اللہ تو جس حال میں رکھے، جیسا رکھے، یا اللہ میں اس میں راضی ہوں۔ حضرت امام حسین کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ تسلیم و رضا کی منزل پر تھے۔ ہمارے سامنے گھر کے ایک میت رکھی ہو نا، ہماری سائیکی بدل جاتی ہے، ہماری اسٹیٹمنٹ بدل جاتی ہے۔ 72 لاشیں جس کے سامنے شہید ہو جائیں، ہمارے سامنے ایک کا اگر ہو جائے جنازہ، ایک کی میت ہو جائے تو ہم اپنی رائے بدل دیتے ہیں، لیکن وہ کیسے تسلیم و رضا کے پیکر تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے؟ اللہ مشکل پریشانی میں تمہارے قدموں کو استقامت دیتا ہے، تمہاری اسٹیٹمنٹ نہیں بدلتی، تمہارے قدم جو ہیں ثابت قدمی سے رہتے ہیں، تم پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو تسلیم و رضا یہ اصل منزل ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں سے افضل کیا، دنیا میں ہر چیز سے افضل کیا، تو انسان کو چاہیے وہ تسلیم و رضا کی منزل پر آ کر صحیح معنوں میں دنیا کے اندر اس کا خلیفہ بن جائے۔ اور میں نے کہا اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لیکن پیروں کا خلیفہ بننے کے لیے انسان ہر وقت تیار رہتا ہے۔ کیوں؟ پیر کا خلیفہ بنے گا تو کھانا پینا اور نوٹ آسانی سے آ جائیں گے، مخلوق اس کے پاس آنے لگ جائے گی، لیکن جو اللہ کا خلیفہ بنتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، سب کچھ اس کا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں میں دنیا میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا یا اللہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا؟ فرشتوں نے بالکل صحیح کہا تھا، انسان واقعی دنیا میں آ کے فساد بھی کرتا ہے، خون ریزی بھی کرتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھائے۔ دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو چیزوں کو جانتی ہو۔ جانور ہیں، جتنی مخلوق ہیں، کیا وہ کسی چیز کو پہچانتی ہے؟ کسی چیز کو نہیں پہچانتی، نہ سورج کا پتہ اسے، نہ چاند۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے وہ کھا لیتے ہیں، لیکن یہ واحد ہستی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کن کہہ کے ایجاد فرمایا، کن کہا وہ چیز اپنے وجود میں آ گئی۔ لیکن آدم علیہ السلام کو اپنے دستے قدرت سے بنایا، اور ایک دن میں نہیں بنایا، 40 دن تک یہ پتلا رکھا رہا۔ میں نے بتایا آدم علیہ السلام کا خمیر، زمین سے مٹی منگوائی اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ مٹی پانی ہوا اور اس کے اندر گوندی گئی، پھر اس سے آدم علیہ السلام کا جسم اقدس بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ انسان اصل میں کچھ بھی نہیں ہے، پورا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک جسم کا پورا ایک بنا لیا، آدم علیہ السلام کا جسم اقدس۔ پھر فرشتوں سے کہا جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تم سجدے میں گر جانا۔ جب میں اپنی روح پھونکوں تو انسان کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اصل میں روح ہے۔ ابھی انسان کے اندر روح ہے تو وہ دیکھ بھی رہا ہے، ہاتھ بھی ہلا رہا ہے، ابھی روح نکل جائے گی تو انسان کچھ بھی نہیں ہے، مٹی کا ایک پتلا ہے۔ انسان کو سمجھنا چاہیے جو اس کے اندر ہے وہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں تو ہر انسان کے اندر روح ہے۔ روح کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ روح کیا ہے، تو بھائی اتنا ہی جواب دیا یہ اللہ کا امر ہے، کوئی اس کو آج تک نہیں پہچان سکا نہ جان سکا۔ سائنسدانوں نے جب موت کا آخری وقت ہوا بالکل ایئر ٹائٹ بندے کو شیشے کے اندر بند کر دیا کہ دیکھیں روح ہوتی کیا ہے، لیکن وہ شیشے میں چٹک سی آئی،
روح نکل گئی لیکن روح کسی کو نظر نہیں آئی، کیونکہ یہ اللہ کا امر ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر غور کرنا چاہیے کہ ہر انسان کے اندر اللہ کی پاک روح، اللہ نے فرمایا جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں، لوگ اللہ کو باہر ڈھونڈتے ہیں، کوئی مسجد میں ڈھونڈتا ہے، کوئی مندر میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی گرجا میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ باہر کہیں نہیں ہے، وہ بندے کے اندر ہے۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، جو اپنے اندر جھانکتا ہے وہ رب کو پا لیتا ہے، رب باہر نہیں ہے کہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں ساتوں آسمانوں میں نہیں سما سکتا، ساتوں زمینوں میں نہیں سما سکتا، سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اب وہ کہیں نہیں سما سکتا، لیکن بندے کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ وسعت رکھی ہے، یہ گنجائش رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں سما جاتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں نے ساری زندگی مجاہدے کیے، اللہ کی تلاش میں رہے، اللہ کی جستجو میں رہے۔ ان کی دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، کیونکہ وہ دنیا کی حقیقت ان کے سامنے کھل چکی تھی۔ اور سب سے کامیاب شخص وہی ہوتا ہے جو دنیا کے فریب سے باہر آ جاتا ہے، جس کے سامنے ان اشیاء کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ جب ان بندے کے سامنے اشیاء کی حقیقت کھل جاتی ہے تو یہ دنیا اس کے لیے بالکل بے سر و سامان ہوتی ہے، اس پر کوئی اثر نہیں رکھتی، کوئی اثر نہیں ڈالتی اس بندے پر۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، جس کو بخشنا چاہتا ہے، اس کی آنکھوں سے یہ پردے ہٹا دیتا ہے۔ یہ دنیا کا فریب، دنیا کا جال اس کی آنکھوں سے ہٹ جاتا ہے، تو اس کو پھر اللہ ہی نظر آتا ہے، آخرت ہی نظر آتی ہے، اس کی سوچیں آخرت کی طرف ہوتی ہیں۔ دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا میں رہنا برا نہیں ہے۔ حضور نے شادی بھی کی، گھر بھی بنائے، ہمیں بھی حکم دیا شادیاں کرو، اپنے گھر بساؤ، یہ بری بات نہیں ہے، بلکہ رہبانیت کو منع کیا اسلام نے، کہ جنگل میں جانے سے اسلام نے منع کیا کہ نہیں جنگل میں نہ جاؤ، بلکہ شادی بھی کرو، اپنے گھر بھی بناؤ، اسلام نے تعلیم دی ہے۔ لیکن انسان کو کیا چاہیے؟ سب کام کرے، پیسہ کمانا بھی بری بات نہیں ہے، پیسے کی محبت بری چیز ہے، یہ دل میں نہ ہے۔ کشتی ہے وہ پانی پر چلتی رہتی ہے، جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ دنیا بھی اسی طرح ہے، اس کو بالکل چلاتے رہو، اس سے فائدہ اٹھاتے رہو، لیکن انسان برباد کب ہوتا ہے؟ جب دنیا اس کے دل میں آ جاتی ہے، جو دل میں آ جاتی ہے انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جس نے پہچانا اپنے نفس کو، اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ لوگ رب کو پہچاننا چاہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اپنے آپ کو پہچانو، اللہ نے تمہیں کیسا بنایا ہے، اپنے دل کو دیکھو، اپنے گردوں کو دیکھو، یہ پوری مشینری، پورا کارخانہ تمہارے اندر لگا ہوا ہے، پورا سسٹم چل رہا ہے، تمہیں کیسے بنایا ہے۔ دنیا کو کوئی کارخانہ ایسا نہیں ہے جو دل بناتا ہو، جو آنکھیں بناتا ہو، جو گردے بناتا ہو۔ دنیا کے بڑے بڑے جہاز بنا لیے، لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی اس کا بدل نہیں ہے۔ ایک چونٹی نہیں بنا سکتا کوئی، اللہ کی بنائی ہوئی کتنی سی ہے، اتنا بڑا جہاز، اتنی بڑی ریل بنا لیتے ہیں، لیکن ایک چونٹی نہیں بنا سکتے۔ تو کہنا پڑے گا کہ جو قدرت کے سامنے انسان بے بس ہوتا ہے۔ کرونا آپ کے سامنے ہے، انسان کی بے بسی اس کے سامنے ہے، وہ سیکنڈوں میں، منٹوں میں جو چاہے کر لے۔ کسی کی آزمائش ہوتی ہے اور کسی کا امتحان ہوتا ہے، کسی کی سزا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب عذاب آتا ہے وہ گناہ گاروں پر کسی کی پکڑ ہوتی ہے، ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے، اور کافروں کے لیے وہ عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔